نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ یہ دو آیتیں 104 نمبر اور 105۔ اے ایمان والو، نہ کہو تم راعنا کا لفظ، اور کہو انظرنا، اور سنو، اور کافروں کے لیے ہے دردناک عذاب۔ نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین میں سے کہ اتاری جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے پروردگار کی جانب سے، اور اللہ تعالی خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کو جس کے ساتھ چاہتے ہیں، اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں بھائیوں، سلسلہ کلام تو وہی چل رہا ہے کہ یہود کی شرارتیں یا ان کی برائیاں قرآن ذکر کر رہا ہے مسلسل۔ اس آیت کریمہ میں بھی ایک ان کی برائی کا تذکرہ ہے، وہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں ہر طرح کے لوگ آتے تھے، مسلمان بھی، کافر بھی، مشرک بھی، اہل کتاب بھی، عقل مند بھی، اور سیدھے سادے دیہاتی لوگ بھی، ان پڑھ بھی اور پڑھے لکھے بھی۔ اب یہود نے حضور علیہ السلام کو ایک لفظ استعمال کر کے حضور کو مخاطب فرمایا۔ جب حضور کے مجلس میں آتے تو کہتے راعنا۔ اب صحابہ نے جب یہ لفظ سنا تو اہل ایمان میں نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ اب اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے اس کے اندر دو معنی آتے ہیں۔ اگر اس کو رعایت سے لیا جائے تو معنی ہے کہ حضور سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیں، گفتگو میں، کلام کے اندر جب آپ کلام فرمائیں تو اس نہج پہ فرمائیں کہ مجلس کا ہر فرد، وہ پڑھا لکھا ہو، وہ ان پڑھ ہو، وہ دیہاتی ہو، وہ شہری ہو، آپ کی گفتگو ہر بندہ سمجھ لے، آپ اس انداز سے ہماری رعایت فرمائیں۔ اگر یہ معنی ہو تو کوئی قباحت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لفظ بھی صحیح ہے، معنی بھی صحیح ہے، اور یہی معنی ہو تو سمجھو مراد بھی صحیح ہے، اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اہل ایمان صحابہ جب یہ لفظ کہتے راعنا، ہماری رعایت فرمائیں، تو وہ یہی معنی مراد لیتے، لیکن یہود شرارت سے باز نہ آتے، وہ دوسرا معنی مراد لیتے اس کا۔ دوسرا معنی اس کا ہے رعونت سے، جس کا معنی احمق ہونا، بے وقوف ہونا، جاہل ہونا۔ اب جب یہودی حضور علیہ السلام کو یہ جملہ کہتے راعنا تو معنی معاذ اللہ وہ حضور کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، اے جاہل۔ تو اب یہ معنی بالکل فاسد تھا۔ اس معنی کے لحاظ سے تو یہ تو نبوت کی توہین تھی، اور نبوت کی توہین کفر ہے۔ اب یہود جب یہ لفظ استعمال کرتے تو آپس میں ہنستے، دیکھو ہم نے کیسے مسلمانوں کو بے وقوف بنا لیا، کہ ان کے پیغمبر کو جاہل کہہ دیا، بے وقوف کہہ دیا، اور ہماری دیکھا دیکھی انہوں نے بھی یہ لفظ کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اہل ایمان کے تکلم تلفظ کے اعتبار سے اگرچہ ان کی مراد بھی صحیح ہے، معنی بھی صحیح ہے، لفظ بھی صحیح ہے، لیکن اس کے استعمال سے یہود کے لیے غلط چیز کا راستہ کھلتا ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی اس سے منع کر دیا کہ تم بھی یہ لفظ رسول اللہ کے لیے استعمال نہ کرو۔ اللہ نے روک دیا، لا تقولوا رائنا، کہ حضور سے یہ بات نہ کہو رائنا، کیوں اگر آپ یہ کہیں گے تو یہود کے لیے بھی راستہ کھلے گا، وہ بھی کہنا شروع کر دیں گے اور وہ اپنا معنی مراد لیں گے، تم اپنا معنی مراد لو گے۔ اب اس سے ہمیں امت کو کیا سبق ملتا ہے کہ ہر وہ کام جو فی نفس ہی جائز ہو لیکن اس میں غلط معنی کا اگر ارادہ کیا جائے تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ وہ باطل ہو جاتا ہے۔ حضرت قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا کیسا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا یہ کہنے والے پر ہے۔ اگر کہنے والا اس عقیدے سے کہتا ہے کہ میں حضور کو صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہوں، بھیج رہا ہوں، اور اسی مجلس میں حضور بیٹھے میرے اس صلاۃ والسلام کو سن رہے ہیں، تو فرمایا یہ کفر ہے۔ اور اگر اس نیت سے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہ یہ صلاۃ والسلام اللہ کے فرشتے میری طرف سے رسول اللہ پر مدینہ منورہ کے روضہ اطہر کے اندر پہنچا دیں، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ تو کہنے والے پر ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کو حاضر ناظر جان کر کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں، اس انداز سے یہ الصلاۃ والسلام علیہ کا کہتا ہے کہ آپ میرے مخاطب ہیں، آپ میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں اور میرے سامنے گویا کہ موجود ہیں، تو پھر یہ نظریہ کفریہ ہے، باطل ہے، نصوص شریعت کے اعتبار سے حرام ہے۔ تو جس انداز سے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے رائنا کے لفظ سے باوجود اس کے کہ صحابہ اس کی مراد بھی صحیح لیتے تھے، معنی بھی صحیح تھا، کوئی قباحت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اس لیے منع کیا تاکہ یہود کے لیے ناجائز معنی مراد لینے کا راستہ نہ کھلے، ان کے لیے راستہ بند ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ دوسری بات ایک اور سمجھیں کہ سورہ بقرہ میں یہ پہلا خطاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست اہل ایمان کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر۔ پورے قرآن کریم میں تقریباً 88 مقامات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا ہے، 88 مقام۔ تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے، سابقہ جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، انجیل یا زبور، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہوتا تھا تو براہ راست نبی کی ذات سے۔ کسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب نہیں کیا، کسی کتاب میں بھی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ یہ اعزاز اور فضیلت ہے تو اس امت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتنی کثرت کے ساتھ اہل ایمان سے خطاب فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن ایک شاگرد نے کہا حضرت مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جب آپ قرآن کھولیں نا اور پڑھیں اور یہ جملہ آپ کے سامنے ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو اپنے کان اور اپنا دل اور اپنے تمام حواس من کل الوجوہ غیر اللہ سے کاٹ کر اللہ کی طرف متوجہ کر لیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کی ذات براہ راست تجھ سے مخاطب ہے، اللہ تجھ سے ہم کلام ہے۔ براہ راست جب خدا تجھ سے ہم کلام ہے اور تم بے توجہی سے اس کو پڑھے اور سنے گا، تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے خوب توجہ کے ساتھ اس کی ذات کی طرف متوجہ اور اس آیت میں آگے آنے والے حکم پہ توجہ دے کہ وہ خدا تجھ سے کہنا کیا چاہتا ہے، کیا تجھے حکم دینا چاہتا ہے، کس چیز سے تجھے آمنو کہہ کر خطاب کر کے منع کرنا چاہتا ہے۔ جس چیز کا حکم دے رہا ہے اس کو 100% پوری توجہ، کمال توجہ کے ساتھ قبول کر اور اس پر عمل کر، اور اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جس حکم سے تجھے روک رہا ہے پورے طور پر اس عمل سے رک جا۔ یہی اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آمنو کہہ کر خطاب فرمایا، اے ایمان والو لا تقولوا، نہ کہو تم پیغمبر کی ذات سے رائنا، بلکہ اس کے بدلے کیا کہو،
قولوا انظرنا، کہ اللہ کے نبی کو جب خطاب کرو تو یوں کہ انظرنا، اے نبی کی ذات، نبی مکرم ہمارے اوپر نظر شفقت فرمائیے، واسمعوا، اور اللہ کے نبی کی بات سنیں توجہ کے ساتھ، پورے کمال توجہ کے ساتھ، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے عذاب علیم ہے۔ اس پر ایک روایت یاد آ رہی ہے، مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہود آتے تو بڑے نامراد شرارتی قسم کے لوگ تھے، بعد نہیں آتے تھے نبوت کی توہین سے۔ اسلام نے ہمیں ایک ادب بتلایا کہ جب کوئی مسلمان دوسرے سے ملے تو کہے السلام علیکم۔ اب سلامتی کا معنی کیا ہے؟ اے مخاطب، تجھ پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو، سلامتی نازل ہو۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ کا یہ حجرہ جس میں آج آپ کی قبر اطہر ہے، اس کے ایک کونے میں پردہ لٹکا ہوتا تھا۔ کوئی ملنے والا آتا تو حضور علیہ السلام حضرت عائشہ سے فرماتے کہ آپ پردے کے پیچھے چلی جائیں اور آپ اس آنے والے سے ملاقات فرما لیتے۔ ایک دن ایک یہودی آیا، حضرت عائشہ پردے کے پیچھے گئیں اور اس یہودی نے جلدی سے السلام علیکم کی بجائے کہا السلام علیکم۔ اب سلام کا معنی ہے تم پر سلامتی ہو، اور سام کا معنی ہے کہ تم پر موت ہو، تم پر ہلاکت نازل ہو۔ حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پردے کے پیچھے جب یہودی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو فوراً غصے میں جواب دیا وعلیک السلام واللعنہ، وعلیک السلام واللعنہ، کہ ہلاکت تجھ پہ ہو اور تیرے اوپر خدا کی لعنت ہو۔ نبی کو یہ کہہ رہا ہے۔ خیر، اس نے جو بات کی بات کر کے چلا گیا۔ حضرت عائشہ سے حضور فرمانے لگے عائشہ آج تو بڑی غصے میں تھی، خیر ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی الم تسمع ما قال، اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ تو حضور نے فرمایا الم تسمعی ما قلت له، الم تسمعی ما قلت له، کہ میں نے اس کی بات تو سنی، آپ نے میں نے جو اس کو جواب دیا وہ سنا؟ حضور نے جواب کیا دیا تھا؟ حضور نے صرف جواب دیا وعلیکا، سلام کا لفظ نہیں بولا۔ فرمایا جب ایسا اندیشہ ہو کہ انسان دعا کی بجائے تمہیں بد دعا دے رہا ہے تو صرف وعلیکا کہہ دو تو یہی بد دعا اسی پہ پلٹ جائے گی۔ تو آپ نے یہ فرمایا وعلیکا کہ تجھ پر ہو۔ اب ایک یہودی کی بات ہے اور یہی بات رسول اللہ جب پلٹ کے اس پہ ڈال رہے ہیں تو یقیناً اللہ کی طرف سے حضور کی دعا جو ہے وہ یقیناً قبول ہوگی، اور یہودی کی بد دعا جو ہے نا وہ حضور کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا میں نے تو اس کو جواب دے دیا۔ تو یہ حالت تھی ان کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہ آپ کی توہین سے، آپ کی ایذا سے باز نہیں آتے تھے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا اور آگے ایک قدر مشترک بیان کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔